الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ بعدہ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عرب و عجم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے، جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام ہوا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے 2 آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ ایک آیت کریمہ 13واں پارہ سورۃ الرعد، آیت نمبر 28 ہے، اور ایک آیت سورۃ الانعام یعنی 7واں پارہ آیت نمبر 82 ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی 2 آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں، کیوں کہ ابھی آپ نے سرزمین کیندوا میں عظیم الشان اجتماع میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی، اور وہاں جا کر آپ لوگوں نے علماء کرام کی خطابات سے مستفیض ہوئے، خاص کر کے سید معراج ربانی حفظہ اللہ و تولیٰ نے توحید کے موضوع پر بڑی جامع اور متدل انداز پر خطاب کی۔ پھر جن لوگوں نے شرکت کی، پھر مولانا محمد جرجیس سراجی اٹاوی حفظہ اللہ کی بھی تقاریر سے آپ لوگ مستفیض ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے خطابات، اس طرح کے اجتماعات میں ہم جو شریک ہوتے ہیں اور شرکت کرنے کے باوجود اگر ہماری زندگی میں تبدلاؤ نہ آئے، ہماری زندگی میں بدلاؤ نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے رات کو آنکھ پھوڑنے کی سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے
ہم جو بھی خطابات سنیں، چاہے جو بھی علماء کرام ہو، قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور اس پر ہم عمل کریں اور اس پر ہم عملی جامہ پہنائیں، تب جا کر ہمارے زندگی کے اندر بہار آئے گا، ہماری زندگی کے اندر پرسکون زندگی اور حیات طیبہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، اس کے متعلق ہماری زندگی گزرے گی۔ لوگوں، آج بہت سے انسان اطمینان قلب کے متلاشی ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہیں، اور سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے وہ کیا سے کیا کر گزرتے ہیں، لیکن انہیں سکون میسر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہمارے زندگی میں سکون حاصل ہو، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو اور اس سے سکون مجھے حاصل ہوگا، لیکن یہ چیز بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھیل تماشوں میں منہمک ہو کر اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ چیز بھی غلط ہے۔ بہت سے نوجوان راتوں کو جاگ کر 12-1-2 بجے رات تک موبائل میں واہیات اور غلط تصاویر، غلط سیریلز کو دیکھ کر وہ سوچتے کہ ہمیں سکون حاصل ہو، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ سکون کس سے حاصل ہو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر دیکھا بھی جائے آج ذہنی امراض کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھریلو کوئی معاملات نہیں، آپس میں کوئی رنجش نہیں، لیکن ہمیں سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ اور وہ لوگ جو مال و دولت کی فراوانی جس کے پاس ہے، وہ بھی سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سو رہے ہیں، انہیں سکون حاصل نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکون کس چیز میں حاصل ہو؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے یعنی ایمانداروں کا اطمینان قلب اگر سکون کسی چیز سے حاصل ہوگی تو وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ اور ایماندار کون ہے؟ یہ صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم ایماندار ہیں، ہم اللہ والے ہیں، لیکن ایمان کا جب اسے امتحان لیا جاتا ہے تب وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم، یہ ہر انسان تو ظلم کرتا ہے،
کوئی اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اور یعنی ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ظلم پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے ساتھیو، ظلم سے مراد یہ نہیں، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی شرک کو یہاں اللہ رب العزت نے ظلم کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ میں ہتھ کڑی، گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، اور نہ ہی انہیں نماز روزی سے کوئی پرواہ ہے، صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ان سے سکون حاصل ہوگی۔ نہیں، سکون حاصل اس چیز سے ہوگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کے اندر سکون حاصل ہوگی۔ ہم نماز کی پابندی کریں، حسب استطاعت اللہ کے راہ میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں جس چیز سے نوازا ہے، وہ مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں اپنے استطاعت کے مطابق، اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر سکون آئے گا، اور سکون اللہ کے ذکر کے، اللہ کا ذکر کوئی کٹھن چیز نہیں ہے، ہم زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صرف اپنی زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان میں سب سے ہلکے یہ کلمہ ہے، لیکن قیامت کے روز میزان میں سب سے بھاری ہوگا، سب سے بھاری ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اور ان کے ظلم بربریت سے جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی، آپ کوہ طوٰ کے وادی پر جب چلے گئے، اور وہاں 70 آپ نے 30 موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم نے جب 30 دن یا 40 دن تک جب وہاں قیام کیا، اللہ رب العزت کی ذکر و اذکار کیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھائیے جس سے میں تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب ذکر اذکار کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کوئی نئی دعا سکھائیے، یہ تو مشہور دعا ہے، یہ تو سب آدمی پڑھتے ہیں، کوئی عظیم دعا سکھائے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ذکر و اذکار ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث سے یوں آپ معلوم کر سکتے ہیں، ترمذی شریف کتاب الایمان کے اندر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہیں، عن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا لوگوں کے گروہ میں، وہاں سے اس کو چھانٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، فرشتے لا کر اس کو کھڑا کر دیں گے۔
وَكُلَّ 99 سِجِلًّا فَيَنْتَشِرُ 99 سِجِلًّا، اور اللہ رب العزت اس شخص کے سامنے ان کے گناہ کے 99 رجسٹر سامنے پیش کر دیں گے. 99 رجسٹر، 99 دفتر ان کے گناہ کے ان کے سامنے موجود ہوگی. کل سجل مد بصرہ، اور ہر رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک ان کی نگاہ جا رہا ہوگا، جہاں تک ان کی نظر جا رہی ہوگی وہاں تک ان کے گناہ کا رجسٹر پھیلا دیا جائے گا. اس وقت اللہ رب العزت کہے گا اتنکر من ھذا شیء، اے میرے بندے بتا کیا ان چیزوں میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ یا اکتبک ظلمک الحافظون، کتب یا ظلمک الحافظون، یا فرشتوں نے تمہارے خلاف غلط باتیں لکھ دی ہو، یعنی آپ نے وہ گناہ کیا ہی نہیں اور فرشتوں نے اس چیز کو اس کے اندر درج کر دیا ہو. کیا تجھے اس چیز کے بارے میں کوئی آپ عذر پیش کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا فیقول لا، یا رب مجھے کوئی عذر پیش نہیں کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا بلا ان لک عندنا حسنۃ، تمہارا ایک نیکی میرے پاس موجود ہے. یہ 99 رجسٹر گناہوں کے تمہارے پاس ہے، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک تمہارے گناہوں کے 99 رجسٹر ہے، لیکن ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. فتخرج البطاقہ، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا، صرف تھوڑی سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا اور اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ احضر وزنک. اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ جاؤ اس کاغذ کو لے کر اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں نیکی اور بدی کو تولا جا رہا ہے، یعنی ترازو کے پاس پہنچ جاؤ. اس وقت کہے گا، وہ شخص کہے گا یا رب ھذہ البطاقۃ مع سجلات، یہ 99 رجسٹر گناہوں کے سامنے اس چھوٹی سی کاغذ کی ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ میں کس منہ سے جاؤں اس کاغذ کو ان 99 رجسٹر گناہوں کے سامنے تولنے کے لیے؟ اس وقت اللہ کہے گا فإنک لا تظلم علیک اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم تمہارے اوپر نہیں کیا جائے گا، چلے جاؤ. فتوزع السجلات فی کفہ والبطاقۃ فی کفہ، ایک ترازو کے ایک پڑلے میں گناہوں کے جو 99 رجسٹر ہوں گے ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے گا، اور والبطاقۃ فی کفہ، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا ترازو کے ایک پڑلے میں رکھا دیا جائے گا. فتاشت السجلات، اور گناہوں کے جو 99 رجسٹر کا پڑلا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. وثقلت بطاقہ، اور جو کاغذ کا جو ٹکڑا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا، وہ فوراً نیچے گر جائے گا. اور اس وقت وہ شخص حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت اللہ کہے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے. اگر اس کلمے کے ساتھ پوری دنیا کی چیزوں کو، ساتوں آسمان ساتوں زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں اور ساری اشیاء، ساری چیزوں کو ایک پڑلے میں رکھ دو، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو ایک پڑلے میں رکھ دو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، تو پوری دنیا کی تمام چیزوں سے بھاری اللہ کا نام ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اسی ذکر جب ہم اپنے زبان سے کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے زندگی کے اندر سکون اور امن چین عنایت فرمائے گا. اور ذکر سے مراد یہاں قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونا بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف ذکر کرتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں، ذکر کرتے رہیں، روزہ نہ رکھیں، ذکر کرتے رہیں، دیگر
جو کام نیکی کا ہے وہ نہ کرے، صرف ذکر کرنے سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں گانا نماز کی ہمیں پابندی کرنا ہوگا۔ اللہ اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اور ہمارے زندگی کے اندر سکون اور امن اللہ رب العزت قائم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت، رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، فلا یضل ولا یشقا، قیامت کے روز نہ ہی وہ بھٹکیں گے، وہ نہ ہی وہ بے قراری کے عالم میں ہوں گے۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کر وہ اپنے وہ عمل کرے گا، قرآن و سنت سے وہ ہٹ جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے، دنیاوی زندگی کو بھی تنگ بنا دیں گے، یعنی قبر کی زندگی کو بھی تنگ بنا دیں گے، اور حشر کے میدان میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کو تنگی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ کی ذکر و اذکار کو ہم لازم پکڑ لیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے زندگی کے اندر سکون، امن، چین قائم کر دیں۔ دوسری جگہ سورۃ النحل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ جو مرد اور عورت نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، یعنی وہی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہوگا، اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، وَهُوَ مُؤْمِن، اصل میں وہی مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو پاک، صاف اور پرسکون زندگی ہم بنا دیں گے۔ اور جب بھی ان کی زندگی میں جب وہ مومن ہوگا، پرہیزگار ہوں گے، ان کی زندگی میں مصیبت پریشانیاں آئیں گی تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر وہ صبر کرے گا۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر لایا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے، عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کل لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کل لہ خیر، مومن اپنے فیصلے پر اللہ نے جو اس کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر وہ خوش ہوتا ہے، اگر وہ فیصلہ ان کے موافق نہیں ہوتا ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمُؤْمِنٍ، اس پر بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ شَرَّاءَ شَكَرَهُ فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ لَهُ، اور جب کوئی خوشی جب ان سے پہنچتی ہے اور فراوانی، اس وقت اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ لَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے، پرسکون اور امن والا زندگی بنا دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَهُ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اس وقت فَكَانَ لَهُ صَبْرًا، اس وقت اس پر وہ صبر کرتا ہے اور ان مصیبتوں کو، ان دکھوں کو اللہ کے فیصلے کو سمجھ کر وہ قبول کر لیتا ہے، فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ لَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے، خوشی پہنچتی ہے اس پر اللہ کا شکر، اور مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ ان کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے
वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। जो ईमान को जुल्म के साथ न मिलाए, शिरक के साथ न मिलाए, उलाइका लहुमुल अम्न, यही लोग हैं जो अमन और शांति के साथ रहने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमन सुकून नाजिल किया है। वहुम मुहतदून, और यही हिदायत याब हैं। लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर अमन नहीं, सुकून नहीं, क्योंकि आज मुआशरा और सोसाइटी का जायज़ा लिया जाए तो एक शख्स दूसरे शख्स को ऊंचा नहीं देखता है। एक शख्स अगर एक भाई दूसरे भाई को वो उरूज तक ऊपर पहुंचते हुए नहीं देख सकता है, सोचता है कि इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, इतनी माल कहाँ से आए, हमारे पास क्यों नहीं आए, हमारे पास क्यों नहीं, यानी उससे वो हसद जलन करने लगता है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून और अमन को छीन लेता है। इसीलिए मुस्लिम शरीफ किताब ज़ुहद के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्जुरू इला मन हुआ फौक़कुम इंजुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजिरू मन हुआ फौक़कुम। ऐ लोगो, जब भी तुम देखना है तो अपने से नीचे वाले शख्स को देखो, वला तंजिरू मिन फौक़कुम, अपने से ऊपर वाले शख्स को ना देखो तो तुम्हें अल्लाह की नेमत का शुक्र गुजारी का मौका मिल जाएगा। आज हम अगर फुटपाथ में रह रहे हैं, अगर खपरेल के घर में हैं, तो तुम जो बिल्डिंग बना कर रह रहे हैं उन्हें मत देखो, बल्कि जो फुटपाथ में हैं उन्हें देखो। और जो फुटपाथ में अगर हो तो जो उनको देखो जिनके पास घर भी नहीं है, सिर्फ रोड में वो सो जाते हैं। तुम अपने से नीचे वाले को जब देखोगे तो अल्लाह का नेमत का शुक्र गुजारी का मौका तुझे मिल जाएगा, और अपने से ऊपर को देखोगे तो फिर ये नहीं होगा। और इसी मुतालिक एक वाक़या है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, जो फारसी अदीब का बहुत मशहूर जो आलिम है, वो अपने आप बीती बयान करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मर्तबा हम चलते चलते दमश्क के 4 मीनारा मस्जिद तक पहुंच गए। धूप है, चिलचिलाते हुए धूप है, पाँव में जूते नहीं, पाँव में चप्पल नहीं। और जब मस्जिद के करीब पहुंचते हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह तेरा हमारे ऊपर कितना बड़ा इंसाफ कि हम चल रहे हैं, हमारे पाँव में जूते भी नहीं, चप्पल भी नहीं। अल्लाह तूने हमें चप्पल से भी महरूम कर दिया, जूते से भी महरूम कर दिया, पाँव में छाले पड़ गए हैं। यानी अभी ये अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक शख्स जिसके पाँव भी सही से नहीं है, पाँव से माजूर हैं, वो घिसेटते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, अपने चूतड़ के बल घिसेटते हुए मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और उस वक्त शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस शख्स को देखा तो फ़ौरन सजदा शुक्राना में गिर गया और कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर तूने मुझे जूता नहीं दिया, चप्पल नहीं दिया तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे पाँव को सही सालिम रखा। मैं उस शख्स की तरफ तो नहीं जो घिसेटता हुआ चल रहा है। अल्लाह जो तूने नेमत मुझे दिया है, अल्लाह मैं उस पर मैं शुक्र गुजारी करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने से ऊपर वाले को ना देखो, बल्कि अपने से नीचे वाले को देखो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर शुक्र बजा लाने का ये मादा पैदा कर देगा। तो फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिरक के साथ न मिलाए, वही लोग अमन शांति के साथ रहने वाले हैं। आओ हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को सही और पक्के मानों में मुसलमान बनाए। बार इलाह हमें अल्लाह के ज़िक्र, अज़कार और नमाज
پنج گانا کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کے حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔